پارٹی کا حصہ نہیں ہے. چلیں اب یہ بتائیں مجھے کہ اس فیصلے کے ظاہر ہے بہت سارے سیاسی اثرات ہوں گے. بڑا ایک سیاسی اس کا ہمیں امپیکٹ جو ہے وہ کے پی کے اندر بھی نظر آ سکتا ہے. اوبیسلی اب اس فیصلے کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے ارکان تھے جو 57-58 جنہیں تحریک انصاف کا ڈکلیئر کیا گیا تھا وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہی کنسیڈر ہوں گے. تو تقریباً 93 کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف انڈیپینڈنٹ کے ساتھ ان کی گورنمنٹ کے پی کے اندر اس وقت قائم ہے. اور گنڈا پور صاحب سے ظاہر ہے کافی زیادہ مسئلے مسائل وفاقی حکومت کو رہتے ہیں, نون لیگ کو کافی زیادہ ہے. تو کیا وہاں پہ کوئی ان ہاؤس تبدیلی کے لیے کوشش کی جائے گی؟ چونکہ اب آپ کی جو اپنی سیٹیں ہیں اپوزیشن کی وہ چلی جائیں گی, کوئی 51-52 پہ آپ لوگ چلے جائیں گے, تو تقریباً 21 سیٹیں آپ لوگ دور ہیں جو میجک نمبر ہے کے پی میں اچیو کرنے کے لیے, اس سے آپ 21 سیٹیں دور ہیں. تو پی ٹی آئی کے اندر بھی کوئی فارورڈ بلاک بھی ذرا بن سکتا ہے, اب تو وہ سارے آزاد ہو چکے, تو ایسی کوئی اٹیمپٹ کی جائے گی وہاں پہ؟ دیکھیں میں اس تمام تر چیز پہ یہی کہوں گا کہ قبل از وقت ہے, جب تک ایک ڈیٹیلڈ آرڈر نہیں آ جاتا, تمام ججز کی جو ایون کے ڈسینٹ انہوں نے کیا ہے ان ویریس پوائنٹس وہ سامنے نہیں آ جاتا, تو میں اس کو پڑھے بغیر یا اس کو دیکھے بغیر آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کر سکتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہنا بہت اٹس ٹو فار اہیڈ کہ یہ ہو جائے, تو یہ مفروضوں پہ تمام تر چیز جو ہے وہ بیس کر رہی ہے کہ ایسا ہو جائے گا. یہی نظر آ رہا نا کہ جب انہیں مخصوص نشستیں نہیں ملی تو وہ سارے انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ تصور کیے جا رہے ہیں, تبھی انہیں مخصوص نشستیں نہیں ملی. اگر وہ کے پی میں تحریک انصاف کے کنسیڈر کیے جا رہے ہوتے آئینی طور پر تو پھر وہ مخصوص نشستوں کے حقدار ہوتے. نہ ملنے کا مطلب تو بڑا واضح یہی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہی کنسیڈر ہو رہے ہیں, تو انڈیپینڈنٹ کی حکومت ہے وہاں پہ, تو اس میں تو دیکھیں اب یہی تو ایشو ہے کہ کہیں بتا دیں کہ تحریک انصاف نے کبھی یہ سیٹیں کلیم کی ہوں لیگلی سپیکنگ. زبانی جمع خرچ تو ٹی وی پہ آ کے تو بہت کچھ کہہ دیا جاتا ہے میڈیا کے تھرو یا اخباروں کے تھرو یا بیانات کے تھرو, لیکن یہ بتائیں نا کہ کہاں پہ کلیم کی گئیں وہ سیٹیں لیگلی سپیکنگ. وہ کوئی پٹیشن دکھا دیں مجھے کہ وہاں پہ کسی پٹیشن کے تھرو جو ہے کہا گیا ہو کہ یہ سیٹیں ہماری ہیں, یہ سیٹیں ہمیں جانی چاہیے. وہاں پہ تو کوئی ایسی بات سپریم کورٹ میں نہیں ہوئی نا, وہ فریق موجود تھا وہاں پہ. تو سنی اتحاد کونسل گئی, سنی اتحاد اگر ایک ٹائم لائن کے اندر اپنی مخصوص نشستوں کے لیے لسٹ فراہم نہیں کر سکی تو ایک انلیگیلٹی کو بیک ان ٹائم جا کے اس کو کلیئر نہیں کیا جا سکتا یا اس کو کریکٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ تو سپریم کورٹ کی اپنی کتنی ججمنٹس موجود ہیں کہ آپ کسی کو اتنے گلیئرنگ مسٹیک ہو, انلیگیلٹی کمٹ ہوئی ہو, تو اس کو جا کے ان دا پاسٹ یا واپس جا کے اس کو کریکشن کا موقع نہیں دیا جا سکتا. تو فی الحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ علی بن گنڈا پور صاحب کی حکومت کو وفاق سے یا نون لیگ سے کوئی خطرہ نہیں ہے فی الحال؟ دیکھیں میں آپ کی کے شو میں نے یہ بات اس کا ذکر ہوا تھا کہ اگر بجٹ پاس نہ ہوتا تو پھر ایک ایمرجنسی سچویشن ہو سکتی تھی, لیکن آپ نے دیکھا کہ بالکل وہ آپ ہی کے شو میں میرے خیال سے سب سے پہلے ذکر ہوا اور آپ ہی نے یہ سوال کیا تھا, کیونکہ ماشاءاللہ آپ ایک جید صحافی ہیں اور ایک اپنا مقام رکھتے ہیں, تو آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے معاملات پہ. تو اس سے پہلے ایسی صورتحال پہ آنے سے پہلے کے پی صوبے نے نہ صرف بجٹ پیش کیا بلکہ اس کو پاس بھی کر دیا. تو سب سے پہلے تو کے پی نے پاس کر دیا, تو میں سمجھتا ہوں اس نوبت پہ ہم پہنچے ہی نہیں. تو فی الوقت تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی اگر بات ہو تو وہ اس صوبے کی حکومت دیکھے گی, وہاں پہ جو اراکین موجود ہیں وہ دیکھیں گے. فی الوقت ہمارے اینڈ پہ تو نہ اس کا کوئی لینا ہے نہ کوئی دینا ہے ان ریسپیکٹ آف اے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک. تو یہ بتائیں کہ 27ویں آئینی ترمیم پھر اب آ رہی ہے چونکہ 2/3 اکثریت آپ کو مل گئی ہے؟ دیکھیں میں نے آپ سے پچھلی دفعہ بھی گزارش کی تھی سمر صاحب کہ ابھی فی الوقت ہمارے اینڈ پہ تو کسی 27ویں ترمیم پہ جو ہے کوئی کام نہیں کیا جا رہا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا یہ خارج از امکان نہیں ہے, کیونکہ اگر ضرورت محسوس کی گئی تو براڈر کنسنسس ریچ کرنے کے بعد کثرت رائے کے ساتھ اتفاق رائے قائم کر کے اسی ہاؤس نے کرنا ہے اور انہی بوتھ ہاؤسز آف پارلیمنٹ نے کرنا ہے, سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں. کسی اور کی لیجسلیٹو کمپیٹنس تو نہیں ہے. ظاہر ہے کوئی آئینی عدالت کی بات چل رہی ہے کہ ایک الگ سے کوئی آئینی جو ہے وہ عدالت بن جائے, اس کے ججوں کی کوئی عمر کے تعین کی بات بھی چل رہی ہے. تو یہ 27ویں ترمیم کا آج ذکر بھی ہوا ہے اس کیس کی سماعت کے دوران بھی. حامد خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ سائڈ لائن کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی 27ویں ترمیم کی تیاری کر رہے ہیں. ان کو اگر پتہ ہو تو پتہ نہیں ان کو یہ کیوں ایک آئیڈیا ایسا آیا ہے. ابھی ہمارے اینڈ پہ میں کیونکہ خود وزارت قانون کے ساتھ منسلک ہوں, میرے خیال سے ہمارے یہاں پہ تو کوئی ایسا چیز نہیں ڈسکس کی جا رہی فی الوقت. خارج از امکان نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ضرورت محسوس کی گئی, اگر ہم نے سمجھا کہ مزید بہتری آ سکتی ہے,
عدل کے نظام میں, انصاف کے نظام میں, تو یہی پارلیمنٹ ہے, یہی سینٹ ہے, یہی نیشنل اسمبلی ہے, انہوں نے ہی کرنی ہے. کوئی فرشتے تو آ کے نہیں کریں گے, انہی اراکین اسمبلی نے کرنی ہے, اراکین پارلیمنٹ نے کرنی ہے. تو لیجسلیٹو کمپٹنس بھی انہی کی ہے. ٹرائیکاٹمی آف پاورز اور سیپریشن آف پاورز کے کانسیپٹ سے یہ لیجسلیچر کا کام ہے. تو خدارہ اس لیجسلیچر کو اپنا کام تو کم از کم کرنے دیا جائے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ لیجسلیچر نہ قانون سازی کرے نہ آئینی ترمیم کرے. مجھے بتائیں پھر لیجسلیچر کیا کرے؟ صحیح ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ نے جس طرح شروع بات کی کہ معاملات ٹھیک ہی چلیں گے آگے, چونکہ اب آپ 5-6 سیٹیں آپ دور رہ گئے ہیں سادہ اکثریت سے بغیر پیپلز پارٹی کے. دیکھیں, پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے اور بڑی اتحادی جماعت ہے. ون آف دا میجر الائز جو ہماری اس حکومت میں ہیں, ہم بالکل ان کی سپورٹ کے ساتھ ہیں. ہمارا ایک اچھا ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن ہے. ان کے کوئی تحفظات ہوتے ہیں وہ بھی دور کرتے ہیں. اس بجٹ ہی کو دیکھ لیں, اس بجٹ کے اندر بھی دیکھیں آؤٹ رائٹ سپورٹ, کوئی بلائنڈ سپورٹ نہیں ہے. وہ بالکل ہمارے اتحادی ہیں اور وہ گائے بگائے اگر کوئی بہتر مثبت چیز ہو تو وہ ہمیں آگاہ کرتے ہیں. تو یہ بتائیں مجھے, یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی کرتے ہیں, انکارپوریٹ بھی کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے پالیسی کیا ہوگی؟ ظاہر ہے حکومت مزید مضبوط ہوئی ہے, تحریک انصاف مزید کمزور ہوئی ہے آج کے فیصلے کے بعد, تو کیا پھر سے انہیں انگیج کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ آئیں مذاکرات کی میز پہ آپ کے ساتھ بات چیت کریں اس معاملے پر بھی؟ اگر پارلیمنٹ کے اندر کوئی بات چیت اگر ہو تو ایسی کوئی ایفرٹ کریں گے, اٹیمپٹ کریں گے ایسی؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اب کم از کم پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کہہ لیں یا دیگر جو اراکین ہیں جو اس پارٹی کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اس پارٹی سے ہیں, ان کو خود چاہیے کہ اب تھوڑی انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. وہ جو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے تھے, آج تو دو ٹوک الفاظ میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا بھی انٹرویو اور وہ خبر شائع ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ جی کم از کم فوج کو اور اداروں کو آپ سیاست میں مت گھسیٹیں. اور تحریک انصاف کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ تحریک انصاف نے متواتر طور پہ اداروں کو ٹارگٹ کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ادارے کسی نہ کسی طرح, چاہے وہ سپریم کورٹ کا ادارہ ہو, چاہے افواج پاکستان کا ادارہ ہو یا دیگر کوئی ادارہ ہو, وہ یہ چاہتے ہیں کہ اداروں کو سیاست میں ملوث کیا جائے. حالانکہ یہ اداروں کا کام نہیں ہے. اداروں کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں اور کانسٹیٹیوشنل اسکیم آف تھنگس میں ان کا اپنا رول ڈیفائنڈ ہے. اب تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ سیاستدانوں سے خود بات کرے اور انگیج کرے اور ظاہر کرے کہ وہ ریسیپٹیو ہیں, وہ انگیج کرنا چاہتے ہیں, وہ اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں. تو بالکل حکومت انگیج کرے گی. آپ نے دیکھا کہ بجٹ کے ٹائم پہ بھی تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہیں گوہر علی خان صاحب, ان سے بھی ملاقات ہوئی, وزیر اعظم پاکستان کی. اسی طرح دیگر لوگوں سے بھی جو اپوزیشن بینچز پہ تھے ان سے خود جا کے وہ ملے. اب اس سے زیادہ اور کیا کریں؟ اس سے زیادہ ہم اور کیا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج بھیجیں کہ ہم تو سیاسی مفاہمت پہ, سیاسی جو مسائل ہیں ان کا سیاسی حل سیاسی بیٹھکوں میں ہی تلاش ہونا ہوتا ہے, اور اسی طرح سیاستدان مل کے حل کرتے ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین, آپ نے گفتگو ملاحظہ کی وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک کی, جن کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے بات چیت کے لیے اوپن ہے, لیکن تحریک انصاف کو خود سے مذاکرات یا بات چیت کی خواہش کا اظہار پہلے کرنا ہوگا, اس میں دلچسپی شو کرنا ہوگی.